صدر آصف زرداری نے فائنانس ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے گزشتہ روز فائنانس ترمیمی بل 2024 ایوان صدر کو بھجوایا گیا تھا۔ ایوان صدر کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعلامیے کے مطابق صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آرٹیکل 75 کے تحت فائنانس بل کی منظوری دی۔ فائنانس بل 1 جولائی 2024 سے نافذ العمل ہوگا۔ یاد رہے کہ قومی اسمبلی نے 2 روز قبل اسپیکر ریاض سعدی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں 18,887 ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور کیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے فائنانس بل 2024 کی مخالفت کی تھی۔ ایک سیاسی جماعت سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کی بنیاد پر نااہل ہوئی۔ جسٹس اطہر من اللہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ بعد نظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط ہوئی۔ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنا نہیں تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں مزید لکھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کی بنیاد پر نااہل ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وکیل الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد حیثیت دینے کا فیصلہ آروز پر ڈالنے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن نے مطمئن کرنا ہے کہ سیاسی جماعت کس جواز پر انتخابی عمل سے باہر ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن مطمئن کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اس کی آئینی ذمہ داری پر سنجیدہ سوالات اٹھیں گے۔ حملے کرنے والوں کو کیک پیسٹری تو نہیں کھلائیں گے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا اور آئندہ بھی بنائیں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر سے نمٹنے کے لیے نئے جذبے اور شدت کے ساتھ آپریشن کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے واقعے میں گزشتہ 1 سال میں جو شدت آئی، اس کے بعد نئی صفائی کی ضرورت تھی۔ اس بار آپریشن سے کوئی نقل مکانی نہیں ہوگی بلکہ آپریشن انٹیلیجنس بنیادوں پر کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں کیے جانے والے فوجی آپریشن کے بعد ملک میں دہشت گردی دوبارہ بڑھنے کی توقع نہیں تھی، لیکن بدقسمتی سے ملک میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ اس لیے آپریشن نظم استحکام فوج کی نہیں حکومت کی ضرورت ہے اور حکومت کو اس کی ذمہ داری لینی بھی چاہیے۔ گزشتہ 1 دہائی میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بڑھتی دہشت گردی کا باعث بنے، جن میں افغانستان سے نیٹو اور امریکی افواج کا انخلاء اور پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے دوران ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو ملک واپس لانا شامل ہے۔ وزیر اعظم کا پبلک ورکس محکمہ فوری ختم کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم نے محکمے کے ملازمین کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں کا مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پی ڈبلیو ڈی کے تحت جاری منصوبے متعلقہ وفاقی اور صوبائی اداروں سے مکمل کروائے جائیں گے۔ سرکاری تعمیر و مرمت کے لیے بین الاقوامی معیار کی نجی کمپنیوں کی خدمات لی جائیں گی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ جان جوکوں کا کام ہے۔ ایک طرف عالمی مالیاتی ادارے کا دباؤ ہے تو دوسری جانب عوامی توقعات مالیاتی فنڈ زراعت اور کھاد پر ٹیکس لگانے کا کہہ رہا تھا۔ مسلسل مذاکرات اور بحث کے ذریعے عوام کو مزید ٹیکسوں سے محفوظ رکھا۔ آئی ایم ایف کو ان معاملات پر راضی کیا جو آسان نہ تھا۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، مندی بہاؤدین۔